یونیورسٹی میں پرنسپل، دربھنگا یونیورسٹی کے سی اے کالج میں پرنسپل ہیں. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی چند کلمات سے ہمارے طلباء و طالبات کو نوازیں. شکریہ. صدر جلسہ شعبہ اردو بنارس ہندو یونیورسٹی کے صدر پروفیسر آفتاب احمد آفاقی صاحب، ڈائس پر تشریف فرما تمام ایسوسیشن کے ممبران، معزز مہمان، خواتین و حضرات، میں سب سے پہلے صدر شعبہ پروفیسر آفتاب احمد آفاقی کے تئیں اظہار تشکر پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے 2 روزہ قومی سیمینار میں مجھے مدعو کیا اور ساتھ ساتھ ابن قدیم کے جلسے میں مہمان اعزازی کے طور پر عزت افزائی کی. اس کے لیے میں ابن قدیم کے تمام عہدیداران کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. خواتین و حضرات، ابن قدیم کے جلسے کی تاریخ سے آپ سب واقف ہوں گے کہ ابن قدیم کی تاریخ آج کے دن 206 سال کی ہے. دنیا میں پہلی ابن قدیم تنظیم دا سوسائٹی آف ولیم کالج قائم ہوئی تھی 1806 میں. تو اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں. پھر اس کو 1818 میں رجسٹرڈ ہوئی وہ، اور اس کا جو لوگو تھا وہ تھا میٹ ٹو تھنک. اور اس علمائی ایسوسیشن کی یہ خصوصیت تھی کہ اس میں جو لوگ آتے تھے، دا سوسائٹی آف دا ولیم کالج المنائی، اس میں لوگ بولتے نہیں تھے. اس کے سبھی علمائی آتے تھے اور الگ الگ گروپ بنا کر کے بیٹھ جاتے تھے اور سب پینسل سے لکھ کر کے اپنی باتیں ایک جگہ جمع کر دیتے تھے، اور اس میں جو سب سے اچھی رائے ہوتی تھی اسے قبول کر لیا جاتا تھا. اور جس کی وجہ سے پوری دنیا نے اس ابن قدیم کی تنظیم کو اپنانے کی کوشش کی، اور امریکہ جیسا ترقی یافتہ دیش ولیم کالج کے ایسوسیشن کے 100 سال بعد 1980 میں اپنے یہاں علمائی ایسوسیشن کا تصور پیش کیا. تو آپ جس ایسوسیشن سے وابستہ ہیں اس کی تاریخ 200 سال ہے. کوئی بھی ابن قدیم کی جو تنظیم ہوتی ہے وہ ماضی کو ساتھ لے کر حال میں کھڑی ہوتی ہے اور مستقبل کی راہیں ہموار کرتی ہیں. جہاں سے آپ نکلے ہیں، میں سن رہا تھا آپ تمام لوگوں کو جو مقرر آئے یہاں ابن قدیم کی طرف سے عہدیداران آئے سب لوگ، لیکن میں نے کسی سے یہ نہیں سنا کہ آپ کے ذہن میں آپ کے شعبے کے لیے کوئی نیا خاکہ کیا ہے. تو ابن قدیم کا جو اصل بنیاد ہے، مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ آپ ابن قدیم جو یہاں جمع ہوئے ہیں وہ اپنے صدر شعبے سے مل کر کے آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کے مسائل کیا ہیں. آپ آفتاب احمد آفاقی صاحب سے یہ پوچھیں کہ آئندہ مستقبل میں آپ کیا کرنے والے ہیں، اور آپ کے تعاون سے ذرہ ذرہ سے آفتاب بن سکتا ہے. آپ جتنے جمع ہوئے جس شعبے میں ہیں، کہیں بیشتر اساتذہ ہوں گے، کسی مختلف شعبے میں ہیں، تو علمائی ایسوسیشن جو بنتی ہے اس کا مقصد اولین یہی ہے کہ آپ جہاں سے وابستہ رہے ہیں اس کے سنہرے مستقبل کے لیے آپ کے پاس کون سا خاکہ ہے، وہ خاکہ پیش کریں آپ صدر شعبہ کو، اور پھر آپ جہاں ہیں وہاں آپ اپنے شعبے کے زندہ متحرک فرد ہونے کا ثبوت پیش کریں. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں
کہ ہمارے آفتاب صاحب، میں ان سے کہہ رہا تھا کہ آپ جو بھی کام کرتے ہیں نا تو وہ ایک ضرب المثل ہے کہ آم کے آم اور گٹھلی کے دام. مطلب یہ ہے کہ ایک سیمینار اور اس میں الومنائی ایسوسیشن دونوں. لیکن سیمینار کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن ادارہ سازی کے معاملے میں یہ ایسوسیشن جو ابنائے قدیم ہے اس کی غیر معمولی اہمیت ہے، جس کے آپ سب حصہ ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ آپ جب پھر جمع ہوں گے محبوب صاحب، اور آپ کے ساتھی جب جمع ہوں گے تو شعبہ اردو کے لیے آپ کے ذہن میں ایک خاکہ ہی نہیں ہوگا، بلکہ ایک کوئی عملی صورت آپ پیش کریں گے شعبے میں. اور تاکہ یہ ہو آپ ہی کے یہاں، آپ کا جو یہ آئی ٹی وہ انجینئرنگ جو گیسٹ ہاؤس بنا ہوا ہے وہ الومنائی ایسوسیشن کا بنا ہوا ہے آپ ہی کی یونیورسٹی میں. ہر مختلف یونیورسٹیوں میں، علی گڑھ میں اولڈ بوائز گیسٹ ہاؤس بنا ہوا ہے، اور الگ الگ شعبے کے لوگوں نے الگ الگ کام کیا ہے. آپ معمولی رقم اگر آپ دے سکتے ہیں تو اس سے ایک بڑا کام ہو سکتا ہے شعبے کے اندر. ایک آپ ہی کا اگر آپ تنہا کتاب چھپواتے ہیں، ابھی 5-6 کتابیں شائع ہوئی ہیں، لیکن آپ کا ابنائے قدیم ایسوسیشن اگر وہ تمام کتابوں کو جو لوگ چھپوانا چاہتے ہیں سب کو یکجا کر کے اس ایسوسیشن کی طرف سے کرتے ہیں تو ان پر بھی بوجھ کم پڑے گا، اور آپ کے ایسوسیشن کا بھی ایک نام ہوگا، نشان رہ جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ جب ابنائے قدیم کی میٹنگ ہوگی تو پھر ایک تاریخ ساز جلسہ یہاں ہوگا. اور آپ لوگ قابل مبارکباد ہے کہ آپ یہاں تشریف لائے اور مجھے بھی موقع دیا، آپ نے مجھے سنا، اس کے لیے بھی آپ کا شکریہ، بہت بہت شکریہ. سر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے الومنائی ایسوسیشن کی تاریخ پہ گفتگو کی اور ہمارے ابنائے قدیم میں حوصلہ پیدا کیا. یہ جو کتابوں کی رسم اجرا ہوئی ہے، ان کے علاوہ بھی بہت ساری کتابیں ہمارے الومنائز کی ہیں، جو ایک کلاس کی شکل میں ایک پوسٹر بنا ہوا ہے. جن حضرات کو ان کتابوں کے فہرست دیکھنی ہے اور اس کی تصویر، نام اور کتاب کے عنوان کے ساتھ، تو باہر میں ایک پوسٹر لگا ہوا ہے جس پہ ہم جو ابنائے قدیم کی کتابیں ہیں ان کی تصویر ہم دیکھ سکتے ہیں. خیر، چونکہ اس کے بعد ایک تخلیقی سیشن بھی ہے اور وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ہمیں